ایک سے تہبند باندھا اور دوسرا جو ہے اپنے بدن کے اوپر لپیٹا، اور اسی حال کے اندر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی نے اتارا ان کو قبر میں، پھر فرمایا کہ الہی یعنی اے میرے رب، میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر میں ان صحابہ کرام پر بات کرنا شروع کر رہا ہوں، ان کی سیرت سے متعلق۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی کا جو زمانہ ہے اس سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی نبوت کے 13ویں سال تک جو مکہ کے اندر ایمان لائے، ان صحابہ پر بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اس فہرست میں جو سب سے پہلے ہیں وہ ہیں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 5 علمی نکات پر بات ہوگی۔ پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے اور مدینہ ہجرت ان کو کیوں کرنا پڑی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی، جب بچے ہی تھے، بچپن ہی تھا ان کا، تو اس وقت وہ ایمان لے آئے، اور شروع کے اندر ہی یعنی بچپن میں ہی ان کا جو والد ہے وہ انتقال کر گیا تھا، تو لہٰذا چچا نے پرورش کی۔ تو چچا کے خوف کے ڈر سے انہوں نے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا اسلام جو ہے چچا پر ظاہر کر دیا، تو چچا دشمن ہو گیا، اور حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال ہے اور اسباب ہیں سب کچھ لے لیے، یہاں تک کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اتروا لیے، صرف ایک لنگوٹ جو ہے وہ رہنے دیا، یعنی جو بنیادی صدر ہے جس سے وہ چھپ جائے۔ تو اسی حالت میں وہ ان کی والدہ کے پاس، یعنی اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے، تو والدہ نے ایک چادر دی، وہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے تہبند باندھا اور دوسرا جو ہے اپنے بدن کے اوپر لپیٹا، اور اسی حال کے اندر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا یہ کس نے عطا کیا، اور اسلام لانے سے پہلے ان کا نام کیا تھا، اور بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے ان کا جو نام ہے اسلام لانے سے پہلے وہ عبد العزیٰ تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اور جس طرح میں نے بتایا یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ان کے جو جسم ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر 2 چادریں تھیں، ایک بدن کے اوپر اور ایک تہبند باندھا ہوا تھا، یعنی 2 چادروں والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے ہی ان کا جو لقب ہے وہ ذوالبجادین رکھ دیا، یعنی 2 چادروں والا۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلہ سے تھا، اور اس کے علاوہ کیا وہ اصحاب صفہ کے اندر شامل ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا، اور یہ اصحاب صفہ کے اندر بالکل شامل ہیں، اور اصحاب صفہ وہ صحابہ ہیں جو غربا ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا، ایک چھوٹا سا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بنایا تھا، جس میں جو غربا ہوتے تھے یہ وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، وہاں پہ رہا کرتے تھے اور ذکر الہی کے اندر مشغول رہتے تھے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے گھروں کے جو کام ہوا کرتے تھے یہ بھی یہی حضرات ہی کیا کرتے تھے۔ تو چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ بھی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ذکر الہی کے اندر مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے کہ یہ اتنی اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے تو کہتے تھے کہ کہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، تو لہٰذا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کو دکھانے کے لیے ہی کرتے تھے، لیکن اونچی آواز سے کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو شہادت ہے ان کو، وہ غزوہ تبوک کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو شدید بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ وفات پا گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کا درجہ عطا کیا۔ شہید یعنی وفات تو بخار سے پائی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو شہید ہو جائیں ان کو مرا ہوا کہو ہی نہیں، بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں، زندہ، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، ولکن لا تشعرون، تو لہٰذا وہ شہید ہیں۔ 5واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ کن بڑے حضرات نے کھولی، اور جب ان کو دفنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار، اور اس کے علاوہ ان کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر، ان 3 حضرات نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی۔ کتنی بڑی شان ہے، تو ان کے لیے قبر کھودی گئی، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اتارا، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اتارا ان کو قبر میں، پھر فرمایا کہ الہی یعنی اے میرے رب، میں اس سے راضی تھا،
تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ذوالبجادین کو یہ مقام ملا، اللہ کے نبی نے ان کو اتارا قبر کے اندر۔ تو جو یہ جتنے بھی صحابہ ہیں سابقون الاولون، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت کیا تب سے لے کر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ بہت بڑے صحابہ ہیں۔ لیکن جو تفصیل آئی ہے وہ عشرہ مبشرہ کی آئی ہے جو تاریخ کے اندر، اور جو ہے جو سپہ سالار صحابہ ہیں جیسے حضرت خالد بن ولید، عامر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیادہ تفصیل آئی ہے۔ تو ان کی تفصیل ابھی اتنی ہی آئی ہے، تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن ان کی تفصیل کم آنے سے اور تاریخ میں ان کا ذکر کم آنے سے ان کا رتبہ کم نہیں ہوتا، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ یہ تو شروع کے صحابہ ہیں جو آخری درجے کے صحابی ہیں، یعنی جو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے، تو ان کے جسموں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں گرد لگی، وہ بعد کے جو ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یا جو آج کا بڑے سے بڑا ہو وہ ان کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو فتح مکہ کے مسلمان ہوئے تو یہ تو شروع کے صحابہ ہیں، ان کا بہت جو ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں تک 5 نکات جو ہیں پورے ہوتے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور صحابی کا تذکرہ لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔